الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ کامل اور مکمل ہستی تھے۔ آپ جیسا کامل و مکمل نہ آیا اس تاریخ میں اور نہ آئے گا، اور آپ جیسی کامیاب ہستی تاریخ میں نہیں آئی اور نہ آئندہ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ، ہر جہت، ہر پہلو، ہر اعتبار سے کامل و مکمل بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے لیے ایمان قرار دیا کہ جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا تب تک تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ آپ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، لوگوں تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان کامل ہی نہیں ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں، ہمیں اپنے والدین، اپنی اولاد، مال، جان، ساری انسانیت بلکہ سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان بھی نامکمل رہتا ہے۔ آپ کی محبت ہماری دنیا میں بہت بڑی کامیابی کی چابی اور آخرت میں ہماری نجات کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو کہنے لگے ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، یا رسول اللہ بس فرض نمازوں کا، فرض روزوں کا اہتمام ہے، باقی میرے پاس زیادہ نفلی نمازیں، زیادہ نفلی روزے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بات ہے، احب اللہ و رسولہ، میرے دل میں اللہ رسول کی محبت گڑی ہوئی ہے، عملوں میں ٹھیک ہے زیادہ عبادت گزارنی، فرض واجب تو صحابہ چھوڑتے نہیں تھے، زیادہ نفلیں، روزے، عبادتیں یہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن سینہ ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے کہ ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم نے جن کے ساتھ محبت کی دن قیامت میں حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تمہیں حضور سے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، قیامت والے دن انہی کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو جن کی حضور سے عشق و محبت ہوا ان کے بیڑے پار، عشق مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، حب مصطفیٰ یہ نجات کا زینہ ہے، یہ نجات کی کنجی ہے۔ تو ہمارے سینوں میں اللہ کے نبی کی محبت مچلتی ہو، اور بلکہ ہماری اولاد کے سینوں میں بھی حضور کی محبت ہو، اور بلکہ ہم اپنی اولاد کو جو تعلیمات دیتے ہیں، جو سکھاتے ہیں، اس میں یہ اللہ کے نبی نے ہمارے گویا کے سلیبس میں شامل کیا کہ تم نے بچوں کو کیا تعلیم دینی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم جو اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت دو گے، اس تعلیم اور تربیت میں آپ نے فرمایا یہ تین چیزیں شامل کرنا۔ ایک آپ نے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو میری محبت کی تعلیم دینا، کہ ان کو میری محبت سکھانا، کہ تاکہ ان کے سینوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے باشعور بچوں کو بھی مسجد میں لے کر آنا چاہیے۔ یعنی جو بچہ 7 سال سے بڑا ہے، 7 سال سے کم عمر کا بچہ
مسجد میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اس پر سختی نہ کی جائے، اور خود لانے سے احتیاط کی جائے، اس لیے کہ وہ بچے ابھی شعور نہیں رکھتے ہوتے، اور 7 سال سے زیادہ ہو بچہ اس کو پیار محبت سے مسجد میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ وہ یہاں کے بیانات، یہاں کے درس، یہاں کی تعلیمات، آئی ہوئی جماعتوں کے بیانات، وہ یہاں مسجد کا دین کا ماحول سنے اور دیکھے۔ تو آپ نے فرمایا اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھو یا ان کی تعلیم میں شامل کرو۔ اگر ہمارے بچوں کے سلیبس اور نصاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات، آپ کی محبت کے تذکرے، آپ کی محبت سے متعلقہ آیات و احادیث نہیں ہیں، یہ نصاب اور سلیبس ہی نامکمل ہے۔ چنانچہ اس تناظر میں ہر ایسے ادارے، ہر ایسے فرد کو کہوں گا کہ جو تعلیم و تربیت دیتا ہے، چاہے ان کا سکول ہے، چاہے وہ ماں کی گود ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے کوئی ادارہ ہے، چاہے کوئی سلیبس مرتب کرنے والا ہے، وہ کسی بھی کلاس کا، خاص طور بچوں کا سلیبس اور ان کی تربیت کا نظام ایسا مرتب کیا جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی شامل کیا جائے، کہ وہ سلیبس پڑھ کر بچے کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ابھرے، وہ واقعات نقل کیے جائیں، وہ آیات و حدیث نقل کی جائیں جس سے حضور کی محبت بڑھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حب نبیکم، 3 چیزیں اپنے بچوں کی تعلیم میں داخل کرو۔ نمبر 1، انہیں اپنے نبی کی محبت سکھو۔ نمبر 2، حب اہل بیتہ، میرے اہل بیت کی محبت ان کی تعلیم کا حصہ بنو، کہ ہماری اولاد آل رسول سے مانوس ہو، ہماری اولاد آل رسول سے واقف ہو اور ان سے محبت کرتی ہو۔ ہمارا یہ رونا ہے کہ ہمیں تو آل رسول صرف 4-5 افراد ہی نظر آتے ہیں، بس کسی سے پوچھو آل رسول کیا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، بس ان کو آل حسین اور آل رسول سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ آل رسول کا بڑا حصہ ہے، یہ 4 فرد، اس کا انکار نہیں ہے، بڑا حصہ ہے۔ لیکن آل رسول صرف یہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں، ازواج مطہرات، یہ آل رسول ہیں، قرآن میں یہ آل رسول ہیں۔ آپ کی بیٹیاں اور بیٹے یہ آل رسول ہیں، آپ کی بیٹیاں اور بھی تھیں وہ آل رسول میں ہیں، آپ کے بیٹے تھے وہ آل رسول میں ہیں، حسن و حسین کی اولاد ہے وہ آل رسول میں ہے، امام حسن کی آگے اولاد حسن بن حسن مثنیٰ ہیں، پھر آگے سلسلہ چلتا ہے، یہ سب آل رسول ہیں۔ امام حسین کی آگے نسل چلتی ہے، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، یہ سارے جو امام ہیں یہ امام حسین کی نسل ہے اور اہل بیت کے سرداران ہیں، اہل بیت کے ائمہ اور پیشوا اور مقتدا ہیں، یہ ہمارے بھی امام ہیں۔ تو اولاد کو اہل بیت کی محبت تعلیم میں داخل کرنا۔ اور تیسرا فرمایا قراءۃ القرآن، اپنے بچوں کی تعلیم میں قرآن کا پڑھنا داخل کرنا، کہ ہمارے بچے قرآن کی تعلیم سے واقف ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام سے محبت اور آپ کے صحابہ اور خاص طور پر آپ کے اہل بیت جس حدیث میں ہے، ان سے محبت اور قرآن کی تعلیم یہ بچوں کو بھی داخل کریں ان کے اندر، خود اپنے اندر بھی اس کو لے کر آئیں۔ جب تک اللہ کے نبی کی محبت سینے میں نہیں آگی، دین ہی نامکمل ہے۔ پھر صرف محبت آنا کافی نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ میرے زبان سے نعرے تو حضور کی محبت کے ہوں، دعوے تو حضور کی محبت کے ہوں، جو ہونے چاہیے کہ زبان ہماری بولے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، زبان ہماری بولے کہ ہم حضور کے غلام اور محب ہیں، یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم زبانوں سے حضور کے عشق کو بولیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ کافی تب حب مصطفیٰ ہوگی جب حضور کا سچے معنوں میں عشق اندر اتر جائے، اور سچے معنوں کا عشق کیا ہے؟ ان المحب لمن يحب مطیع، سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں مانتا ہے۔ ہمیں ماں سے محبت ہے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہمیں باپ سے محبت ہے ہم اطاعت کرتے ہیں۔ ماں اور باپ سے محبت ہو مگر ماں کہے کہ بیٹا پانی لے کر، یہ نہیں ہوتا، ویسے بڑی محبت ہے تجھ سے، تو یہ تو کوئی صحیح محبت نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی کے حکموں پر جان دینا، آپ کی اطاعت اور غلامی کو اپنانا،
آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی سنت زندگی کو اختیار کرنا، آپ کے اشاروں پہ مر مٹنا، آپ کے ایک ایک حکم کے آگے اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، یہ عین عشق مصطفیٰ ہے۔ اور یہ صحابہ میں اعلیٰ درجے کا تھا۔ اللہ کے نبی حکم دیتے تھے، صحابہ بچتے چلے جاتے تھے۔ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے حکم کیا ہے اور کیوں ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے، بس حکم آیا ہے کر دو۔ آپ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر، صحابہ ایسے پیچھے کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ مسجد کے صحن سے بھی باہر تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ دوسری روایت میں عبداللہ بن مسعود، وہ بھی مسجد کے صحن سے باہر تھے، وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد حضور کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو کہا تھا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، غلام کی مجال ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ سکے۔ آپ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، بس اس کے آگے ہم نہیں جانتے کہ کب بیٹھو، بس کہا ہے تو بیٹھ جاؤ۔ یہ اعلیٰ درجے کی اطاعت تھی۔ آپ نے صحابیات سے کہا، ابو داؤد کی حدیث ہے، علیکن بحافات الطریق، کہ میری صحابیات تم راستے کے درمیان میں نہ چلا کرو، تم راستے کے کناروں پر چلا کرو، چونکہ درمیان میں مردوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، عورتیں تو کم چلتی ہیں راستوں میں، یعنی عورتیں گھروں سے باہر ہی کم نکلتی ہیں، جو نکلتی ہیں وہ چونکہ تعداد میں تھوڑی ہوتی ہیں، تو بجائے درمیان میں چلنے کے وہ راستے کے کنارے پہ چلیں تاکہ مرد درمیان میں آتے جاتے رہیں، وہ مردوں سے الگ رہیں۔ اب تو کہانی الٹی ہو گئی ہے، اب بازار میں جاؤ ساری عورتیں ہیں، مردوں کو کنارے پہ چلنا پڑتا ہے، جہاں جاؤ شاپنگ میں پہلے عورتیں پھر مرد ہیں۔ یہ غیر شرعی ہمارا نظام زندگی چل گیا ہے۔ عورت کے بارے میں حکم یہ ہے کرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اس سے باہر نہ نکلو۔ کوئی مجبوری ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بازار اور باہر کی چیزیں سب عورتوں سے بری ہوئی ہیں، مردوں کو کنارے پہ چلنا پڑ رہا ہو۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے عورتوں کو تم کنارے پہ چلا کرو، کیوں کہ تم تو کہ تھوڑی ہو، کنارے پہ چلتی تھی۔ جب یہ حکم آیا کنارے پہ چلا کرو، اللہ کے نبی کے حکم کی ایسی تابعداری تھی، کنارے پر ایسے چلتی تھیں کہ ان کے اوپر والے برقعے والی چادریں وہ دیوار کے ساتھ الجھ جایا کرتی تھی، بالکل پاس ہو جاتی تھی، کہ آقا نے جو فرمایا دیوار راستے کے کنارے چلا کرو، اس سے بڑا کنارہ اور نہیں ہو سکتا کہ دیوار کے ساتھ ہی گویا لگ گئی تھی۔ وہ اللہ کے نبی کے آگے مٹنا جانتے تھے، بس یہ نہیں تھا کہ چلو کنارے کا ہے تو تھوڑا سا ادھر چل لو۔ کتنا مشہور واقعہ ہے، آپ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک انصاری صحابی کا گھر، بڑا عالی شان اونچا گھر بنا ہوا تھا، آپ کو اچھا نہیں لگا کہ مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کا پیسہ یہاں عمارتوں پہ خرچ ہو، تو آپ کو پسند نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا کس کا ہے، تو انہوں نے کہا فلاں انصاری کا ہے۔ آپ واپس تشریف لے آئے، جب تو انصاری صحابی آپ کو ملنے کے لیے آئے، ویسے ہے روٹین میں، تو آپ نے چہرہ انور ادھر پھیر لیا، وہ ادھر ہے تو آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا۔ انہوں نے کوشش کر ڈالی آپ کے سامنے آنے کی، آپ نے چہرہ ان کی طرف نہیں کیا، تو انہوں نے سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کیا بات ہے۔ تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ آج رخ انور کو بدلا ہوا دیکھتا ہوں، خیریت ہو؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ پتہ نہیں، یہ چند دن پہلے گزرنا ہوا تھا تو آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تھے، سرکار نے پوچھا تھا کس کا گھر ہے، ہم نے آپ کا بتایا تھا، تبھی سے یہ اس کے بعد یہ بات پیش آئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں کہا، اشارہ ہے، حکم نہیں ہے گھر گرا دو، سیدھے گئے اور اپنا گھر گرا کے زمین کے برابر کر دیا، اور اللہ کے نبی کو بتایا تک نہیں کہ جی دیکھو ہم پھر کیسے نکلے وفادار، نمبر نہیں آگے آ کے بنائے، بس مٹا کے ختم کر دیا۔ پھر کبھی کسی موقع پر آقا علیہ السلام کا خود جانا ہوا تو دیکھا تو وہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا یرحمہ اللہ یرحمہ اللہ، اللہ میرے صحابی پر رحمت فرما، اللہ میرے صحابی پر رحمت فرما۔ اور آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحب الا ما لا ای ما لا بد منہ۔ آپ نے فرمایا ہر تعمیر بنانے والے کے لیے دن قیامت کے وبال بن کر آئے گی، مصیبت بنے گی اس کے لیے، اس نے جو تعمیر میں پیسہ لگایا ہے۔ پھر فرمایا الا ما لا، سوائے اتنی تعمیر جس کے بغیر گزارا نہ ہو، بلا ضرورت اتنی تعمیریں بنا دینا تمہیں دن قیامت کے پکڑوا دے گا، وبال بن جائے گا تمہارے لیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر آدمی کر، اس کی تعمیر وبال ہے،
سوائے اس تعمیر کے کہ جس تعمیر کے بغیر گزارا نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، صحابی نے حضور کا اشارہ سمجھ کر گھر تک مٹا دیا۔ یہ عام مزاج تھا صحابہ کا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، پھر تو سوچتے کچھ نہیں تھے، بس حکم آ گیا تو پھر آگے کچھ نہیں جانتے۔ جان دینے کا بھی موقع آ گیا نبی کے حکم پر، اپنی جان تو کیا برا بن مالک انصاری ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لئے کوئی حکم؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذهب فاقتل اباک، جا باپ کو قتل کر دے۔ اس نے آگے یہ نہیں پوچھا کیوں، باپ کی گردن اڑانا کوئی آسان ہے؟ کہا کیوں؟ یہ نہیں کہا کیوں، بس سرکار نے فرمایا ہے تو اٹھ کے چل دیے۔ یہ صحیح معنوں میں عاشق مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے نبی کی غلامی میں یوں آ جانا کہ آپ نے جو کہا بن سوچے اس پہ اتر جانا۔ چلے گئے قتل کرنے کے لیے، آپ نے پیچھے سے صحابی دوڑایا، کہا اس کو بلاؤ، واپس آ گئے۔ تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ گویا میں کوئی یہاں باپ قتل کروانے نہیں آیا، میں لم ابعث بقطیعۃ الارحام، میں تمہاری رشتہ داریاں توڑوانے نہیں آیا، یعنی میں نے تو امتحاناً کہا تھا۔ لیکن صحابی نے آگے نہیں پوچھا کہ کیوں، وہاں وہ اپنی جانیں بھی ہتھیلی پہ لیا پھرتے تھے، اپنے ماں باپ اولادوں کی جانیں بھی ہتھیلی پہ لیا پھرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، یہودی تھا ابو رافع، اصل میں خیبر کا تھا لیکن حجاز میں اس نے قلعہ بنا رکھا تھا، بڑا تاجر تھا، آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا۔ تو آپ نے ایک دفعہ حکم دیا کہ اس کا کام کون تمام کرے گا؟ چند صحابہ کو آپ نے بھیجا، عبداللہ بن عتیق کو ان کا امیر بنایا کہ 5 صحابہ تھے یہ کہ جاؤ اور اس کا کام کر کے۔ یہ لوگ یہاں سے نکلے مدینہ سے سیکنڈ ٹائم، اور یہ پہنچے وہاں مغرب کے قریب، جان بوجھ کر منصوبہ بندی ایسے تھی کہ مغرب کے قریب وہاں پہنچیں گے۔ وہ تو جس قلعے میں وہ رہتا تھا 4 دیواری تھی، بڑا تاجر تھا، عملہ تھا اس کا اندر، وہ جب پہنچے اس دروازے کے قریب تو مغرب کا وقت تھا۔ عبداللہ بن عتیق امیر ہیں، 4 ان کے ماتحت ہیں۔ اب صحابہ کا جذبہ دیکھیں، پتہ ہے کہ جس نے بھی قلعے میں جا کر اس کو قتل کرنا ہے وہ تو زندہ نہیں بچ کے آئے گا، ٹھیک ہے وہ قتل ہو جائے گا یہودی، لیکن یہ بھی تو نہیں بچے گا، تو قلعے کی 4 دیواری میں کھڑا ہے، چاروں طرف اس کا حملہ ہے۔ تو ایسے موقع پر کوئی ہم جیسا ہوتا کہتا میں تو ہونا امیر کا بڑا، 4 میرے ماتحت ہیں، کسی اور کو بھیجتے، چل تو جا، میں پیچھے نگرانی کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا تم ٹھہرو میں خود جاتا ہوں، تم باہر ٹھہرو۔ دروازے کے قریب گئے، صحابہ بہت سمجھدار تھے، ہم صحابہ کو سمجھے نہیں، آپ دیکھتے نہیں عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، یہ وہ لوگ ہیں جو زمانہ کفر کے لوگ ہیں، اور جب اسلام لاتے ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کے لوگوں پر یوں حکومت کرتے ہیں، اور ایسی حکومت کرتے ہیں جو حکومت کرنے کا معنی ادا کر دیتی ہے۔ اتنی بڑی سمجھ اور فراست کہاں سے آئی تھی؟ آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کے لیے چھانٹے تھے، چھانٹے، مرد رجال، ہر ایک کو نہیں صحابی بنایا تھا۔ عبداللہ بن عتیق گئے، اب ان کی منصوبہ بندی اور پلاننگ دیکھیں۔ اب اگر یہ جاتے ہیں دن کے وقت میں تو دروازے میں کیسے داخل ہوں گے؟ اس لیے کہ جو دربان ہے وہ تو جانتا ہے لوگوں کو جو ہر روز اس قلعے کے اندر کام کرنے والے آتے ہیں۔ مغرب کے قریب گئے، سورج غروب ہو گیا تھا، تو یہ مین دروازے کے قریب دروازے کی طرف پیٹھ کر کے زمین پر بیٹھ گئے، ایک لمبی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ بخاری کی حدیث، بیٹھے بیٹھے لوگ آ رہے ہیں جو اندر جاتے ہیں، ان کے عملے والے، کوئی ان کے ملازم ہیں بکریاں چرانے والے، کوئی کسی اور چیز کے خادم ہیں پانی بھر کے لانے والے، وہ سارے اندر چلے گئے، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دربان نے کہا کہ کوئی بولا سا آدمی ہے مثلا اندر کا جس کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ دروازہ بند ہونے والا ہے، سارے چلے گئے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے غصے میں کہا او خدا کے بندے، آنا ہے تو آ جا، نہیں تو میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی قلعے والوں میں سے ہے، بس قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں میں اٹھا ایسے ہی کپڑا لپیٹے ہوئے، اندھیرا ویسے ہی تھا تو میں اندر داخل ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر کون گیا ہے۔ کہ میں اندر گیا تو جو لوگ تھے، کوئی بکریاں باندھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، میں ان کے ساتھ مل گھل گیا، لیکن میں نے آنکھ اس دربان پر رکھی کہ یہ چابیاں کہاں لٹکاتا ہے۔ کہا اس نے مین دروازہ بند کیا اور چابیوں کے لیے تاکچہ، یہ ایسے نا چھوٹی سی جگہ بنی سی میں دیا چراغ جلاتے تھے ہمارے ہاں دیہاتوں میں، چھوٹا سا ایسا خانہ سا بنا دیتے ہیں، تو ایسے خانہ تھا اور اس کے اندر ایسے کیل ٹھونکی ہوئی تھی، اس کے اوپر چابیاں لٹکائیں۔ اب بھی دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے،
ایک کیل سا ٹھوک دیتے ہیں، چابیاں اس پہ لٹکا دیتے ہیں۔ تو وہ چابیاں اس نے نا اس طاقچے والی کیل کے اوپر لٹکا دی۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، یہ دربان چابیاں لٹکا کے چلا گیا، یہ تو روٹین وائز تھا، اس کو کیا پتا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں جب سارے چلے گئے کوئی نہ رہا تو میں دائیں بائیں پھرتا رہا، جب میں نے دیکھا کہ ماحول صاف ہے میں نے جا کر چابیاں پوری اٹھائی۔ جو مین دروازہ تھا اندر سے تو اس کو ویسے ہی تالا لگا ہوا تھا، آگے اس ابو رافع کا جو بالا خانہ تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی دروازے اور تھے، دروازے کھلے ہوئے تھے، تو وہاں تک پہنچنا تھا تو میں دروازے کے اندر جاتا، اندر سے کنڈی لگا دیتا، پھر اگلے دروازے کے پاس جاتا، پھر اندر سے کنڈی لگا دیتا، تاکہ جو لوگ میرے تک پہنچیں تو اس وقت تک نہ پہنچ سکیں جب تک اس بدبخت کا میں کام نہ کر دوں۔ ان کو اندازہ تھا کہ میں زندہ نہیں آؤں گا، بس وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ میں کام کر لوں پھر میری خیر ہے۔ اندر سے کنڈیاں لگاتے ہوئے گئے، جب اس بالا خانے کے قریب پہنچے جہاں پر وہ شام کو مجلس لگایا کرتا تھا، جیسے ہمارے یہاں ڈیرا بیٹھک، تو اس کا ایک ڈیرا تھا اور ایک اس کا گھر تھا۔ تو ڈیرے کے قریب پہنچے تو دیکھا وہ اندر موجود ہے اور لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں، اشعار سنا رہے ہیں، قصے سنا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں ایک طرف اندھیرا تھا چھپ گیا، کچھ دیر بعد وہ قصے سنانے والے سارے نکل کے چلے گئے۔ اب وہ اٹھا اور اپنے رہائش والے کمرے میں چلا گیا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ جب رہائش والے کمرے میں گیا تو میں نے کچھ وقت گزرنے دیا، جب اندر پہنچ گیا تو پھر پیچھے میں بھی گیا۔ میں جا کر کمرے میں دیکھتا ہوں اندھیرا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی چارپائی کہاں ہے، وہ کدھر لیٹا ہوا ہے، بیوی بچے ساتھ ہیں نہیں ہیں، کیا ماجرا ہے۔ اب میں وہاں کھڑا ہوں تو میں نے زور سے کہا ابو رافع، اس کو بلایا، اس نے کہا کون ہو؟ کہتے میں نے جواب نہیں دیا، میں اس آواز کی طرف چل پڑا کہ ادھر سے آواز آئی تھی، جا کے تلوار ماری تو تلوار نے کام نہیں کیا، یعنی خطا ہو گیا، زخم لگا ہے لیکن اسے قتل نہیں ہوا۔ تو اس نے ایک دم چیخا، کہتے میں ایک دم باہر نکلا کمرے سے جو باہر نکلا میں چھپارا داخل ہوا۔ اب صحابہ کی سمجھ دیکھیں، کب میں پھر داخل ہوا، اب میں داخل ہوا تو میں نے آواز بدلی، جیسے اب کوئی اور آدمی آیا ہے، پہلے والی آواز سے ہٹ کر میں نے کہا ابو رافع کیا ہوا؟ وہ تو کہنے لگا لی امی کلوائل، تیری ماں برباد ہو، ابھی ایک آدمی آیا ہے مجھے مار گیا ہے، تو کہاں مر گیا تھا؟ بھائی اس کے نوکر چاکر تھے، وہ سمجھا ان میں سے کوئی آیا ہے مجھے پوچھنے کے لیے کہ سردار جی کیا ہوا؟ کہ جب وہ اب بولے جا رہا تھا نا کہ تیری ماں برباد ہو، آدمی آ کے مار گیا، تو کہاں گیا تھا؟ کہ میں اس آواز کی طرف چلا، جب اس کی آواز کے پاس پہنچ گیا تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ جگہ ہے۔ کہ پھر وہ اس وقت لیٹا ہوا تھا، زخم لگ چکا تھا اس کو لیکن بڑبڑا رہا تھا، تو میں نے اس کے پیٹ پہ رکھ کر اوپر سے نوک نیچے کی، پیٹ پر رکھ کر اس کو زور دیا، تو تلوار نیچے جا نہیں رہی تھی تو میں اپنے سینے کے بل اس پہ لیٹ گیا، سینے سے زور دیا تو تلوار اندر گئی۔ کہتے ہیں مجھے ہڈی کی کرچ کی آواز آئی، جب کرچ کی آواز آئی نا میں نے کہا کام ہو گیا، اب نکلنے کی کرو۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہا تھا، ابھی آخری سیڑھی باقی تھی، میں سمجھا سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں تو میں نے پاؤں نیچے رکھ دیا، تو ابھی سیڑھی باقی تھی تو میں گر گیا، تو میری پنڈلی یہاں سے ٹکڑے ہو گئے، 2 حصے ٹوٹ گئے۔ تو جیسے ٹوٹی تو اسی وقت کہتے ہیں میں نے امامہ اتارا اپنا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ ہماری طرح سے جمعہ پڑھانے کے لیے امامہ نہیں باندھتے تھے، ان کی روٹین میں تھا کہ وہ امامے کے ساتھ رہتے تھے، بغیر امامے کی بھی رہتے تھے، یہ بھی روایت میں آیا ہے، لیکن عموماً عام روایت بھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے فوراً امامہ اتارا اور یہاں سے اس کو کس کے باندھا اور پھر چلنا شروع ہو گیا۔ اب ہمت دیکھیں، ایک آدمی کی پنڈلی ٹوٹی پڑی ہے، اپنے امامے سے خود باندھ کر چل رہا ہے، کہ میں نکل کر دروازے کھولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میرے ساتھی نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا ہو گیا کام۔ کہا چلیں پھر؟ میں کہا ہاں میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں بدبخت مرا بھی ہے کہ نہیں مرا، ہو سکتا ہے قتل نہ ہوا ہو، میں نہیں جاتا جب تک پتہ نہ چل جائے قتل ہوا ہے۔ دل کی بہادری دیکھیں، اب تو پیچھے مجمع لگے گا، اب تو نکل جانا چاہیے۔ کہا نہیں اس کو مار کے آؤں گا۔ کہ میں باہر آ کے چھپ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ ایک اندر سے جمگھٹا نکلا لوگوں کا، انہوں نے وہ لائٹیں جلائی ہوئی تھی، اس زمانے کی لائٹیں ہوتی تھیں، لکڑی کے اوپر آگ جلاتے تھے، کہ وہ لکڑی کے اوپر آگ جلائے ہوئے ایسے گھوم پھر رہے تھے کہ بندہ کدھر گیا ہے۔ کہ میں کہ کونے میں چھپا بیٹھا تھا، ان کو خیال ہی نہیں آیا، وہ اپنے دائیں بائیں ہو گئے، ناکام ہو کے واپس چلے گئے کہ پتہ نہیں وہ بندہ کہاں گیا ہے۔ کہ میں صبح تک بیٹھا رہا، جب فجر کے وقت مرغ کی اذان کی آواز آئی، مرغ نے آواز دی تو اتنے میں ایک آدمی قلعے کا وہ دیوار کے اوپر
दीवार पर चढ़कर उसने ज़ोर से कहा, या माशरा कौम अना अबा राफ़िअन, लोगों खबर सुन लो, यहाँ हिजाज का ताजर अबू राफ़े फौत हो गया है। मैंने कहा अब सुकून आया मुझे। साथियों को कहा अब निकलो। निकले और अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कारगुजारी सुनाई कि या रसूलल्लाह आपका हुक्म के लिए सब कुछ कर आए हैं। तो या मैंने आपको सुनाया तो मैंने ये भी सुनाया कि मेरी पिंडली टूट गई है। तो आपने फरमाया उबसुत रिजलक, सीधी कर टांग का। मैंने सीधी की जहाँ वो पिंडली टूटी हुई थी। आपने बुखारी की हदीस है मसहा फकअन्नहा लम अस्तकिया कत्तु, आपने अपना हाथ मुबारक ऐसे फेरा, हाथ फिरने की देर थी। फरमाया पिंडली सिर्फ यही नहीं कि जुड़ गई, वो ऐसे हो गई थी कि वल्लाह मुझे ऐसे लगता था जिंदगी में कभी यह दर्द भी नहीं हुआ। हाथ फेरने से पूरी पिंडली ठीक हो गई। मैं अर्ज ये कर रहा था, सहाबा अल्लाह के नबी के हुक्म के सामने फिर अपनी जान भी नहीं देखा करते थे। आपने हुक्म दिया कि जाओ कत्ल कर दो, फिर ये नहीं देखा कि वो मेरा क्या होगा, बल्कि कहा मैं ही जाऊँगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर, आपके अहकाम पर अपनी जानें निछावर करना, ये सब हमारे ज़िम्मे है। इसी तरह का दूसरा वाक़या, काब बिन अशरफ यहूदी था, मदीना में रहता था। उसका किला अब भी मौजूद है मदीना में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो देखा है, उसके खंडरात हैं। तो वो वहाँ रहता था तो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करता था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इसको कत्ल करके आओ। मोहम्मद बिन मसलमा गए कत्ल करने के लिए। तो वो गए और उन्होंने अल्लाह के नबी से पहले इजाज़त ली कि या रसूलल्लाह इजाज़त हो तो मैं कुछ ऐसी वैसी बातें भी कर लूँ, कोई गोल मोल इधर उधर की बातों की इजाज़त दो। तो आपने फरमाया इजाज़त है, कह लेना। वहाँ गए अपने साथ कुछ आदमी लेकर, सहाबा लेकर। अब दानिश्वरी देखें। उसको जाकर कहा काब बिन अशरफ यहूदी सरदार को कि हमने मोहम्मद की इत्तिबा कर ली है, वो हमसे सदके मांगता रहता है, सदके दे दे कर थक गए हैं। एक लिहाज से सच भी है, आप सदके को हुक्म देते हैं, माल देने से तबीयत में बोझ तो आता है। तो कहा हम थक गए हैं तो हम आपसे कर्जा लेने के लिए आए हैं, आप हमें कर्जा दे दो। कहने लगा ये तो तुम्हें अभी आगे पता चलेगा ना इसके साथ चलते चलते, और तुम्हें क्या होगा। कहने लगे अब मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा लेकिन अब तो हम उसकी इत्तिबा कर चुके हैं, जब तक ये नहीं देखते कि ऊँट किस करवट बैठता है हम उसके पीछे चलते रहेंगे, अभी ज़रा कर्जा चाहिए। तो उसने कहा मैं कर्जा दे देता हूँ लेकिन कोई चीज़ गिरवी रखवाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या गिरवी रखवाएं। कहने लगा अपनी औरतें रखवा दो। तो कहने लगे जी आप खुद देखें, आपकी अपनी औरतें आपको गिरवी रखवाएंगे, लोगों में जिएंगे कैसे, लोग ताने दे दे के मार देंगे। उसने कहा अच्छा अपने बेटे रखवा दो। कहने लगे अगर बेटे गिरवी रखवाएंगे आपके पास, सहाबा की समझ देखते जाना। कहा बेटे गिरवी रखवाएंगे, कल ये लोगों में मशहूर होंगे कि 2 मन गंदम के पीछे 2 मन खजूर, 2 मन खजूर के पीछे इसको गिरवी रखा गया था, ये तो तेरी औकात है, हमारे बेटों को ताना देंगे। तो उसने कहा अच्छा और क्या रखवाना चाहते हो। कहा जी इंसान का सब कुछ उसका हथियार ही होता है। अरबों में हथियार गरीब होते थे, हथियार होते थे। जैसे अब भी बलोचों में दवाई के पैसे नहीं होंगे लेकिन कलाशन को भरी हुई होगी। तो अरबों में आम था ये बंदूकें, अरबों में तलवारें, नेज़े। कहा जी अपना सारा असला आपको दे के खाली हो सकते हैं, यही हो सकता है। उसने कहा ठीक है। ये चाल थी सहाबा की फिरासत थी। कहा चलो अपना हथियार सारा मुझे जमा करो। कहा जी ठीक है मैं फिर आज शाम को आऊँगा, ले आऊँगा। कहा ठीक। शाम को आए और कहा कि काम हो गया, हथियार ले चलो। हथियार लेके पहुँच गए, दरवाज़ा बजाया तो ऊपर से उसकी बीवी ने कहा काब बिन अशरफ को रात के टाइम दरवाज़ा बजा, किधर जा रहा है। कहने लगा नीचे आदमी आया हुआ है, सुबह उसने टाइम लिया था, उसके पास जा रहा हूँ। तो कहने लगी मुझे इसमें से खून की बू आ रही है। उसने कहा नहीं नहीं, सरदार को आधी रात को भी बुलाया जाए तो लब्बैक कहता है। नीचे आ गए। मोहम्मद बिन मसलमा ने साथियों को समझाया हुआ था कि आपने मेरे पीछे चलना है, बस आप सहाबा की समझ देखते जाना। बस जब वो बाहर आया तो मोहम्मद बिन मसलमा ने उनसे कहा वाह क्या खुशबू आ रही है तेरे बदन से। तो कहने लगा इन दी आतरु निसाइल अरब, ये भी बुखारी का वाक़या है। कहा मेरी बीवी ऐसी औरत है कि अरबों में से ऐसी सबसे ज़्यादा खुशबू में बसी रहने वाली कोई औरत नहीं है। वह इन दी अजमलु निसाइल अरब, जो मेरी बीवी ऐसा हुस्न अरब की किसी औरत में नहीं है। हर वक्त वो इत्र में बसी रहती है, वहाँ से इत्र मेरे अंदर भी मुंतकिल हो जाता है। तो कहने लगे तो आपके बालों से भी खुशबू आ रही है। तो काब बिन अशरफ कहने लगा बीवी ऐसी है कि हर वक्त उसमें इत्र ही इत्र होता है, तो उससे मेरी तरह मुंतकिल होता है। मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा जी इजाज़त हो तो ज़रा सूंघ लूँ। कहा जी सूंघ लो। फिर साथियों कहने लगे खुशबू देखो, खुशबू कैसी अच्छी खुशबू, सूंघो।
4-5 صحابہ ساتھ تھے، سب نے سونگی۔ پھر کہنے لگے دوبارہ کعب بن اشرف کو، محمد بن مسلمہ جی ایک دفعہ پھر سونگ لو۔ تو اس نے کہا او لٹو ہو گیا، کہنے لگا یہ تو میرے دیوانے ہی ہو گئے۔ کہا جی پھر سونگ لو۔ اب سر پہ بال اس کے تھے، بالوں کو ہاتھ رکھا سونگنے کے لیے، ہاتھ رکھتے رکھتے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا ہاتھ میں آ گیا، پچھلے صحابی سے کہا دونوں اڑا دے گردن اس کی۔ اب وہ تو پوری گرپ میں تھا، انہوں نے گردن اڑا دی، کام کر کے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سنایا، یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا، اس کے آگے ہم سب کچھ حاضر ہیں۔ میں درس یہ دینا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی چیز کا حکم دے دیتے تھے، صحابہ پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میری جان تو نہیں چلی جائے گی، کہتے جان جاتی ہے تو جانے دیں۔ اگر حضور نے حکم دیا کہ اپنے باپ کو قتل کر، تو صحابی اپنے باپ کو قتل کرنے چلے گئے، جیسے سے پچھلا واقعہ سنایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہاں بیٹھ جاؤ، تو جو صحابہ دور کھڑے تھے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے جو حکم دیا صحابہ اس کے آگے بچتے چلے گئے۔ یہ اصل عشق مصطفیٰ ہے کہ اللہ کے نبی کے جو احکام، جو سنتیں، جو زندگی ہے، میرے نبی کی جو حدیث مجھ تک پہنچے اس کے آگے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ یہ صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔